السلام علیکم ایوری ون. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ویمن ان الیکشن ویب پورٹل کی لانچ کا پہلا پروگرام ہم نے کچھ عرصہ پہلے زوم پہ ایک ویبینار کی شکل میں کیا تھا، جس میں ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے ویمن پارلیمنٹیرینز موجود تھیں. آج اسی پروگرام کے فالو اپ کی شکل میں ہم خواتین کو سیاسی عمل میں شمولیت اور اس کے حوالے سے پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں مسائل کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مختار احمد صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CPDI کے. میرا نام منزہ فاروق ہے. کچھ کوسچنز اس طرح کے ہیں جو ہمارے پاس لائیو سیشن میں پوچھے گئے تھے کچھ آڈینس نے، ہم انہیں اس وقت رسپانس نہیں کر پائے تھے. بٹ آج ہم ایک تو وہ سوالات پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل سوالات ہیں جو آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کو کے انٹرسٹ کے لیے اور آپ سب لوگوں کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گے. تو مختار صاحب، میرا پہلا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ خواتین کو سیاسی عمل میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف ایک پارٹی پولیٹیشین کو بلکہ پارٹی ورکرز کو بھی. تو آپ کچھ سیدھا مشکلات اگر ہمیں گنوا سکیں کہ کس طرح کی مشکلات ہیں جو خواتین سیاسی عمل میں شمولیت کے دوران میں فیس کرتی ہیں، اور خاص کر جب اس سیاسی عمل کا حصہ بننے کی کوشش کرتی ہیں. خواتین کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہمارے سماج سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں، ہمارا کلچر، ہماری کچھ روایات کہ جو ہمارے ہاں رائج ہیں، اور جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کوئی بہت مناسب نہیں ہے. ہمارے کلچر میں خواتین کو گھر تک محدود رکھنے کی بات کی جاتی ہے، ان کا کاروبار میں یا ان کے جابس میں یا ان کی سیاست میں شمولیت کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. اگرچہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہا ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے. ایک وقت یہ تھا کہ جب لوگ خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اسکول بھیجنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی بھیجتا تھا تو اپنے رشتہ دار یا پڑوسی اس پہ سوال اٹھاتے تھے. تو اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جگہ جگہ پہ خواتین کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، اور ہماری یونیورسٹیز میں تو اب خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. غالباً کچھ بہت سارے اداروں میں تو 50% سے بھی زیادہ ہے. تو رویے بدل رہے ہیں، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایسی کچھ اس طرح کے رویے موجود ہیں. اور خواتین کے لیے پھر کچھ رول مخصوص کر دیے گئے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ ٹیچر بن جائیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ جابس میں جب آتے ہیں تو اس کو ابھی بھی کچھ لوگ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ سماجی رویے ہیں جو ظاہر کے مشکلات کا باعث بنتے ہیں خواتین کے. پھر کچھ ہمارے انسٹیٹیوشنل بیریئرز بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو سسٹمز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چونکہ وہ تاریخی طور پہ مردوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں یہی رویے کار فرما تھے کہ خواتین نے تو گھر کے اندر ہی رہنا ہے، اور یہ ادارے تو ہیں ہی مردوں کے لیے. تو وہ بیریئرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ان کے اندر ان بلٹ ہیں، ایک طرح سے وہ خواتین کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آج ایک خاتون پولیس سروس کو جوائن کرنا بھی چاہے، اور خوش آئند بات ہے کہ خواتین میں تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن جب وہ جوائن کرتی ہیں تو کلچر چونکہ ابھی بھی پریڈومیننٹلی میل ڈومینیٹڈ ہے، تو وہاں پہ ان کو بنیادی بعض اوقات مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ علیحدہ واش روم کی فیسلٹی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ بہت سارے جونیئرز جو ہیں وہ سینئر خاتون افسر ہے تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے کہ کس طرح سے خاتون حکم جاری کر رہی ہے یا ہماری افیسر بن رہی ہے. تو اس طرح کے رویے ہمیں اکراس دا بورڈ نظر آتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی بعض اوقات اسی طرح کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگرچہ جیسے میں نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری یقیناً آ رہی ہے. مختصر کچھ ایسی چیزیں گزشتہ کوئی 15 سے 20 سال میں دیکھنے میں آئیں، جیسے پاکستان کی بین الاقوامی سطح کے اوپر جو شمولیت ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم MDGs یا SDGs کی بات کریں تو اس کی وجہ سے شاید ایک جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش آئند ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ خواتین کی شمولیت بڑھ رہی ہے. تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سگنیٹری ہونا ڈفرینٹ کنونشنز کا، ڈفرینٹ کووننٹس کا، وہ خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت کو بڑھانے میں کیسے مددگار ثابت ہو رہا ہے ود ایسے جو ٹائم؟ یقیناً جب پاکستان کی حکومت انٹرنیشنل کنونشن سے کووننٹ سائن کرتی ہے تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ وہ کمٹ کر کے آتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں یہ آداب حاصل کریں گے. لیکن میرے خیال میں جو بنیادی تبدیلی آ رہی ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہے، اور وہ سماجی تبدیلی ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے اربنائزیشن ہو رہی ہے،
جس طرح سے تعلیم آہستہ آہستہ عام ہو رہی ہے، اگرچہ ہم اس سے زیادہ بہتر کوشش کر سکتے تھے اگر ہم تعلیم میں زیادہ انویسٹ کرتے، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اگرچہ خاطر خواہ کوشش نہیں کی ہے لیکن جتنی بھی کی ہے اس کے نتیجے میں بہرحال چینج آ رہی ہے۔ پھر ایک میڈیا کا رول ہے، اوور آل ایکسپوجر بڑھا ہے میڈیا کی وجہ سے، اب ایک گاؤں کے لوگوں کی بھی رسائی انٹرنیشنل میڈیا تک ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ ملک سے باہر کام کرتے ہیں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، تو اس سے بھی ایک پازیٹیو انفلوئنس اس کا آتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ کی معاشی مسائل کسی حد تک حل ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ بنیادی روزی روٹی کے مسائل سے نکلتے ہیں، پھر آپ کی توجہ تعلیم کی طرف آتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں جو تبدیلی ملک کے اندر آ رہی ہے، اصل میں فائدہ اس کا ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل کنونشن کا سائن کرنا بھی یقیناً مددگار ثابت ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم اس کو اس حوالے سے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کیسے بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو کیسے بہتر بنانا ہے یا انکلوسیو کرنا ہے۔ جب پاکستان کی حکومت کو سائن کر کے آ جاتی ہے تو پھر لوکل سول سوسائٹی کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان کا حوالہ دے کے بات کریں۔ مختار صاحب، ایک بڑی اہم چیز جو ہم گزشتہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ہم خواتین کے کوٹے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹ پہ زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں، حکومت نے ایک خاص کوٹا بھی مقرر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک مینڈیٹ دیا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو کسی بھی طرح سے پارلیمنٹ میں لے کر آئیں۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوٹا بڑھانے سے خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت بڑھی، اور کیا آپ کو ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ اگلے 10 سال میں یا اگلے 15 سال میں خواتین کا ریزرو سیٹس کے اوپر کوٹا بڑھا دیا جائے گا، یا کوئی ایسی پروویژن دی جائے گی جس سے خواتین کی ویسے شمولیت زیادہ ہو جائے؟ ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ملک میں ایک ایسی صورتحال درپیش ہو کہ خواتین کو بہت ساری سچویشنز میں ان کو ڈس ایڈوانٹیج کا سامنا ہو، ان کے لیے اضافی مشکلات ہوں، تو کوٹے کا ایک جواز بن جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں کوٹا متعارف کروایا گیا۔ تو کوٹا آج بھی موجود ہے، سینٹ میں سیٹوں کے حوالے سے کوٹا موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں اور لوکل گورنمنٹس میں بھی کوٹا رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس کا فائدہ ہوا ہے، اس میں بہت ساری خواتین کو سیاست میں آنے کا موقع ملا ہے جو ادروائز شاید وہ نہ ہو پاتا۔ اگر ان سب کو جو ابھی آج خواتین سیاست میں موجود ہیں، اگر ان سب کو الیکشن لڑ کے آنا پڑتا تو شاید وہ ایک جنرل سیٹ پہ ہمارے سماجی رویوں کی وجہ سے اور جو مشکلات خواتین کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی وجہ سے شاید وہ جنرل سیٹس پہ بہت ساری خواتین الیکشن نہ جیت پاتی۔ لیکن جب ریزرو سیٹس کے تھرو ان کو موقع ملا کہ وہ سیاست میں آئیں، وہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں، اس کے نتیجے میں آج ہمیں ان کی ویزیبلٹی بھی نظر آتی ہے کہ ہماری اسمبلی میں، ہمارے ایوانوں میں بہت ساری خواتین موجود ہوتی ہیں۔ ہم انہیں میں سے کافی ساری خواتین کو نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، وہ سیاسی ڈیبیٹس کا، سیاسی گفتگو کا، قانون سازی کے حوالے سے ڈیبیٹس کا حصہ ہیں، تو اور ان کو کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع بھی ملا ہے، کیونکہ بہت ساری ڈیبیٹس جو کمیٹیز میں ہوتی ہیں یا ہاؤس میں ہوتی ہیں اس میں خواتین کا پرسپیکٹو وہ نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے، لیکن اس پہ تنقید بھی موجود ہے۔ تنقید یہ موجود ہے کہ جب انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے اور ریزرو سیٹس رکھی جاتی ہیں، تو چونکہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی جمہوری ان کے اندر ایک روایات بہت مضبوط نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے پارٹی لیڈرشپ کو بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ خواتین جو ورکرز ہوتی ہیں، جو سیاست میں دلچسپی رکھتی ہوتی ہیں، جنہوں نے کافی کام بھی کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اگنور ہو جاتی ہیں، اور فیملیز سے جو ٹاپ لیڈرز کی فیملیز ہوتی ہیں انہی میں سے زیادہ تر خواتین کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تنقید اس میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جو خاتون کی سلیکٹ کی جاتی ہے ریزرو سیٹس پہ ان کی بالکل کوئی سیاسی کاوش نہیں ہوتی، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عمومی پرسیپشن ہمارے ہاں یہی موجود ہے کہ اگر آپ کا خاندان سیاست میں بااثر ہے تو خاندان کی خواتین بھی ریزرو سیٹس پہ آ جائیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت ساری خواتین جن کو ریزرو سیٹس پہ موقع ملا وہ جنرل سیٹس پہ بھی الیکشن لڑتی ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے آپ کو، اپنی قابلیت کو، اپنے پوٹینشیل کو وہاں پہ منواتی ہیں، لیکن ایسا کم دیکھا گیا ہے۔ بہت کم خواتین ایسی ہیں، شاید ہی کوئی ہو، کہ جو ریزرو سیٹس پہ آئی تھیں لیکن بعد میں انہوں نے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑا اور پھر وہ جیت کے بھی آ گئی۔ وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، ظاہر ہے ریزرو سیٹس پہ آنے والی خاتون اگر کوئی اپنی سیٹ بنانا چاہیں گی تو وہ کسی پہلے اسٹیبلشڈ فیملی سے یا سیاسی اپنی جماعت کے کسی سیاستدان سے کمپیٹ کر رہے ہیں،
وہ بڑی آسان بات نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ اس ٹرینڈ کو بھی فروغ دیا جائے اور ساتھ میں کچھ مزید ریفارمز کا سوچا جائے، کس طرح سے خواتین کے لیے افرمیٹو میئرس تو ہو لیکن وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آ سکیں. اس کے کئی اور ماڈلز موجود ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے اور سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ خواتین جو ہے وہ لوگوں کی نمائندگی ڈائریکٹلی کر پائیں. میرا اگلا سوال اسی سوال سے متعلق ہے کہ ہم جیسے آپ نے بتایا کہ ایک عمومی پرسیپشن یہی ہے کہ ریزرو سیٹ کے اوپر جو خواتین آتی ہیں یا تو وہ فیملی سے بلانگ کری ہوتی ہیں یا پھر ایٹ لیسٹ دے کین پے دا کاسٹ آف رننگ فار این الیکشن کیمپین یا اس طرح کی چیز. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا انوائرمنٹ جس میں ہم اس طرح کی چیزیں مسلسل پچھلے بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ایون جب کوٹا انکریز ہونے کے بعد بھی ہمیں یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو ایسے تاثر کو لے کر نوجوان لڑکیاں جو سیاست میں کسی طرح سے شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا اسکوپ موجود ہے کرنٹ پاکستانی پالیٹکس میں کہ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم پالیٹکس کو ایز اے فل ٹائم کریئر لے کر چلیں؟ کیونکہ ابھی پچھلے سیشن میں ہمارے پاس بہت ساری لڑکیاں ایسے موجود تھیں جنہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہم کریئر پالیٹکس کو ایز اے کریئر لے کر چلنا چاہتے ہیں بٹ وی ڈو ناٹ فائنڈ ایونیوز ٹو انٹر انٹو دی پالیٹکس پراپرلی. تو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کون سے ایونیوز موجود ہیں یا کس طرح کی مشکلات ہیں ان خواتین کے لیے جو پارٹی پالیٹکس کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، ریزرو سیٹس پہ نہیں ہے؟ تو اس طرح کی صورتحال میں ہم پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے اس سے ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ کافی ساری خواتین اپنی فیملی تعلقات کی وجہ سے، فیملی لنکیجز کی وجہ سے سیاست میں آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی آتی ہیں. آپ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کافی ساری خواتین ایسی بھی ملیں گی جن کا کسی ایسے بڑے سیاسی خاندانوں سے تعلق نہیں ہے اور وہ سیاست میں آئی ہیں. انہوں نے اپنی محنت سے، اپنے سیاسی کام سے اپنے آپ کو منوایا ہے اور وہ سیاست میں نمایاں ہو کے آئی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دروازے بالکل بند ہیں، جو خاندان پہلے سیاست میں نہیں ہے وہاں سے خواتین سیاست میں نہیں آ سکتی ہیں. دروازے بالکل بند نہیں ہیں، کچھ مشکلات ضرور ہیں لیکن آپ اپنا لوہا منوا سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سٹیپ جو آپ اٹھا سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں. آپ کالج یونیورسٹی میں بھی ہیں تو آپ پبلک انٹرسٹ کا کام کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی میں انیشیٹو لے سکتے ہیں، آپ سیاسی جماعت جوائن کر سکتے ہیں. جب آپ سیاسی طور پہ کام کریں گے، سیاسی جماعت کو جوائن کریں گے تو آپ کا کام نمایاں ہوگا، آپ کی کارکردگی نمایاں ہوگی اور یقیناً اس کی ستائش ہوگی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہوں، آپ میں صلاحیت موجود ہو اور سیاسی جماعت میں اس کی ریکگنیشن ہو نہ. مشکلات یقیناً ہوں گی لیکن اچھا کام کی بہرحال ریکگنیشن ہوتی ہے. یہ ہمارا یہ قدرت کا نظام ہے، عوام بھی اس کی ستائش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کرنے کی بجائے کہ میں ڈائریکٹلی صوبائی اسمبلی کے ممبر بن جاؤں یا نیشنل اسمبلی کے ممبر بن جاؤں. کوشش ہمیں چاہیے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کے نظام میں اپنا لوہا منوائیں. ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، 4 صوبوں میں ہونے ہیں، چونکہ سندھ میں بھی اب لوکل گورنمنٹ تقریباً اپنی ٹرم پوری کر چکی ہے. خیبر پختونخوا میں پچھلے سال اگست سے لوکل گورنمنٹ الیکشن ڈیو ہیں، بلوچستان میں بھی اسی طرح سے 1.5 سال سے ڈیو ہیں، پنجاب میں بھی عرصہ ہو چکا ہے. الیکشنز ہونے ہیں، خواتین کو چاہیے کہ الیکشنز میں حصہ لیں، اس کے لیے کیمپین چلائیں، اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. اور یقیناً یہ اس سے پہچان بنتی ہے کہ اگر آپ نے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ نے اچھے ووٹ لے لیے ہیں، بھلے جیتا نہیں بھی ہے، آپ نے اچھی کوشش کی ہے، تو اس کوشش کی بھی ریکگنیشن ہوتی ہے. کیونکہ پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون الیکشن لڑ چکی ہے، 1 دفعہ لڑ چکی ہے، 2 دفعہ لڑ چکی ہے، سائزیبل ووٹس ملے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی سیاسی جماعت میں بھی اثر رسوخ پڑتا ہے. سیاسی عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سیاسی جماعت کا انسینٹیو یہ ہوتا ہے، سیاسی جماعت کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. فیملی کنیکشنز بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں لیکن سیاسی جماعت کا پرائمری انٹرسٹ ووٹ میں ہوتا ہے. اگر آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ ووٹر کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، ووٹر کو موبلائز کر سکتے ہیں، کوئی سیاسی جماعت آپ کو اگنور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی. اسی سلسلے کا ایک اور سوال یہ ہے کہ جیسے ہم خواتین کی اتنی ریگرس پارٹیسپیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو ہمارے کی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو بنایا ہی پاکستان میں اسی لیے گیا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو اسٹرانگ کیا جائے، اس کے حوالے سے کچھ اسٹیپس لیے جائیں، خواتین کی الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے.
تو ان انسٹیٹیوشنز کا اس معاملے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، اور وہ ابھی تک جیسے کس طرح کی اس کے اسٹیپس لے چکے ہیں ان ٹرمز آف برنگنگ ریفارمز خواتین کو زیادہ سے زیادہ لے کر آنے کے لیے؟ دیکھیے اس میں ایک سب سے اہم کردار تو پارلیمنٹ کا ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں کا ہے. ان کا کام ہے کہ وہ ملک میں خواتین کو درپیش مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، انسٹیٹیوشنل بیریئرز کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی قانون سازی کریں کہ خواتین کے لیے ایک مناسب ماحول میسر ہو کہ اس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر سیاست میں کردار ادا کر سکیں. تو اگر کوئی انسٹیٹیوشنل بیریئرز ہوں تو ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خواتین بہت ساری ڈسکریمنیشنز کا سامنا کرتی ہیں اور ہسٹوریکلی کرتی نہیں ہیں، تو اس کے لیے افرمیٹیو ایکشنز کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. یہ ریزروڈ سیٹس بذات خود ایک قدم تھا اس طرف. ابھی جو نیا الیکشن ایکٹ 2017 میں لایا گیا ہے اس میں بھی پارلیمنٹ نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اور کچھ نئی ریفارمز انٹروڈیوس کروائی. مثال کے طور پہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی الیکشن میں، صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں، اگر کسی حلقے میں 10% خواتین نے ووٹ نہیں ڈالا تو اس حلقے میں الیکشن کو وائڈ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. یہ اس مسئلے کی تدارک کے لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایسے حلقے موجود ہیں جہاں پہ خواتین کو ووٹ ڈالنے سے منع کیا جاتا تھا. اب اگر اس ایسے علاقے میں ووٹ نہ ڈالیں پھر وہ یہ جان لیں کہ وہاں پہ پھر الیکشن کالعدم ہو سکتا ہے، پھر کوئی مرد بھی ان کی نمائندگی نہیں کر پائے گا. اسی طرح سے اس نئے الیکشن ایکٹ میں پولیٹیکل پارٹیز کو باؤنڈ کیا گیا ہے، ان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ جب وہ ٹکٹس ایوارڈ کر رہے ہوں کینڈیڈیٹس کو تو وہ 5% خواتین کو لازمی ٹکٹ ایوارڈ کریں. اچھا اب یہ کافی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال یہ کچھ ابتدائی قدم ضرور ہیں کہ جس سے ہمیں پارلیمنٹ کی کمٹمنٹ نظر آتی ہے، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس میں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ لیکن قانون سازی سے ہٹ کے بنیادی پرابلم جو ہے وہ ہے کلچر کا، ہمارے سماجی رویوں کا. تو ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے سیاسی رہنماؤں کو بھی ایک کردار بنتا ہے، میڈیا کا بھی ایک کردار بنتا ہے. اس میں جو سماجی رہنما ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ ان رویوں کو بدلنے کی کوشش کریں جو خواتین کی شمولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. پھر کچھ کردار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، نادرا کا ہے. تو نادرا کا کردار یہ ہے کہ خواتین اگر ووٹر کے طور پہ رجسٹرڈ نہیں ہے یا ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، کیونکہ ووٹر ابھی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس شناختی کارڈ ہو، نادرا کو چاہیے کہ وہ اپنی کوششوں کو تیز کریں. نادرا کی ٹیموں کو ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ وہ گھر گھر پہنچیں اور جو بھی لوگ اب رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان کو شناختی کارڈ ایشو کریں. جب یہ ہو جائے گا اور اگر ہم 100% شناختی کارڈ ایشو کر دیتے ہیں پاکستان میں، تو اس سے خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت بہت بڑھ جائے گی، چونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہوگا، وہ ووٹ ڈال سکیں گی، اور اگر ان میں سے کچھ الیکشن بھی لڑنا چاہیں پھر وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے. الیکشن کمیشن کی بھی اس حوالے سے ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نادرا کے ساتھ مل کے کام کرے، اور الیکشن کمیشن اور نادرا یہ کام کر بھی رہے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں مزید بہتری لائی جائے، لیکن بہرحال کافی اقدامات انہوں نے اٹھائے بھی ہیں. پھر اور بھی ادارے ہیں جیسے کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کو بھی مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے. صوبائی اسمبلیاں بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہیں اس حوالے سے. مثال کے طور پہ لوکل گورنمنٹس کا یہ کام ہے جو صوبائی اسمبلیوں کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. لوکل گورنمنٹس کا کام ہے کہ وہ برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن کریں، ڈائیورسز اور میرج رجسٹریشن کریں. اگر وہاں پہ مشکلات ہوں اس سے پھر بعض اوقات شناختی کارڈ بنانے کے عمل میں مشکلات آتی ہیں. اس لیے اس کا ایک مجموعی صورتحال کا جائزہ لے کے مختلف اداروں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ برتھ ڈیتھ رجسٹریشن کارڈز بہتر ہوں، اس کی بیسس پہ شناختی کارڈ بنانے کا عمل مؤثر ہو، اور پھر ووٹر رجسٹریشن بھی اسی حوالے سے زیادہ کمپریہنسو ہو. اچھا، ہمارے ایسے تمام ساتھی جو ہمارے ساتھ کسی بھی لائیو اسٹریم پہ موجود ہیں، میں صرف ان کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن ایکٹ میں خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن سے ریلیٹڈ شمولیت کے حوالے سے تمام آرٹیکل ویمن ان الیکشنز کے ویب پورٹل پر موجود ہیں. آپ میں سے جو بھی ساتھی انٹرسٹڈ ہوں ویمن ان الیکشن کی ویب سائٹ کو ضرور چیک کریں. کی لنک جو ویمن ان الیکشن ویب سائٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں دیٹ از www.pakvoter.org/WIE. تو آپ کے پاس یہاں پہ ریسورسز سیکشن میں ویمن ان الیکشن
ویمن الیکشن کے ریسورسز سیکشن میں الیکشن ایکٹ سے ریلیٹڈ خواتین کی جتنی بھی پروویژن ہے خواتین کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہاں پر مینشن کی گئی ہیں. اچھا مختار صاحب، جہاں پہ ہم خواتین کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں شمولیت پر بہت زور دے رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کی مائنورٹیز سے جو خواتین ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کوئی بہت اسٹرانگ نظر نہیں آتی. جیسے ہمارے ساتھ ایک ساتھی موجود تھے تو انہوں نے مینشن کیا پچھلے سیشن میں بھی ہمارے کہ ریلیجیس گروپ سے یا جو مائنورٹی سے خواتین ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیسے شو کر سکتی ہیں، اور ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے. جب ہم مائنورٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی مسائل موجود ہیں. ایک تو آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے کہ مائنورٹی کے جو ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اگر جنرل سیٹس پہ بھی الیکشن لڑنا چاہیں تو ان کو ایک فیئر جو ہے گراؤنڈ ملے جس پہ وہ الیکشن لڑ سکیں، اور ان کے لیے کافی امکانات ہوں کہ وہ الیکشن جیت سکیں اور میرٹ پہ فیصلے ہوں. لیکن بعض بات سماج میں ایسے ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ موجود ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہے. کچھ ہمیں زیادہ کوشش بھی ویسے نظر نہیں آئی مائنورٹی ممبرس کی طرف سے یا مائنورٹی کے ارکان کی طرف سے کہ وہ جنرل سیٹس پہ کوشش کریں. اسی طرح سے مائنورٹی کی خواتین ڈبلی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں. ایک تو مائنورٹیز کو کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں، لیکن ان کی خواتین کو اور زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. کچھ مائنورٹی تو ایسی ہیں جن کے ہاں خواتین کی ڈسکریمنیشن شاید باقی کمیونٹیز سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اقدامات یقیناً کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے ہمارے آئین میں خواتین کے لیے سینٹ میں بھی، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں سیٹیں ریزروڈ ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ صرف مائنورٹی کے لیے ریزروڈ ہے. اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ اس میں خواتین بھی لازمی ہوں گی. مثال کے طور پہ کوئی نان مسلمس کے لیے 10 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں ریزروڈ ہیں، لیکن اس میں مزید تخصیص نہیں کی گئی کہ ان 10 میں سے مائنورٹی کی 3 خواتین ہوں گی یا 4 ہوں گی. تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ مائنورٹی کی سیٹوں کی ریزرو سیٹوں کی بات کریں تو آپ ساتھ کہیں کہ اس میں 2 یا 3 یا 4 جتنے بھی کہ وہ لازمی خواتین ہوں گی. تو یہ ایک ریفارم ہو سکتی ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسی طرح سینٹ کے حوالے سے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ سیاسی جماعتوں میں مائنورٹیز کی خواتین کی شمولیت بھی بڑھے، اور سیاسی جماعتیں پھر میرٹ کے اوپر جب کسی کو ریزرو سیٹ پہ لے کے آنا ہے تو وہ فیصلے کریں کہ یہاں پہ خواتین، اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور بلکہ پریفرنس کا ایک نظام ہو کہ خواتین کو پریفر کیا جائے گا. تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود خواتین آتی ہیں مائنورٹی کمیونٹی سے. ابھی بھی نیشنل اسمبلی میں مثال کے طور پہ شنیلا رت صاحبہ وہ مائنورٹی ممبر ہیں، نان مسلم کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. جیسے ایک سول سوسائٹی پش ہوتا ہے خواتین کی الیکٹورل پارٹیسپیشن کو یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انکریز کرنے کے لیے، سملرلی ہم نے دیکھا ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں میں ویمن کاکس موجود ہیں، سوائے بلوچستان کے بھی کرنٹلی ان کے پاس ویمن کاکس موجود نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں ویمن کاکس موجود ہونا، یا اگر انٹر پارلیمنٹری ہم فیمیل یونینز کی بات کرتے ہیں تو ایسی یونینز کتنا سپورٹ کر سکتی ہیں خواتین کی جو ایسی خواتین جو پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی ورکر ہیں، ابھی انہوں نے کوئی الیکشن کے لیے کوئی کیمپین رن نہیں کی یا وہ کسی ٹکٹ پہ ابھی تک آئی نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر یہ یونینز یا یہ جو ویمن کاکس والی ایک چیز یہ ہم ٹرم سنتے ہیں، یہ دونوں انسٹیٹیوشنز کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوکس کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ خواتین ساری سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ ایوانوں میں سیاسی جماعتوں پہ ایک تقسیم ہوتی ہے بنیاد پہ، لیکن کوکس ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین وہ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ کے خواتین کے مسائل پہ بات کر سکتی ہیں اور اس حوالے سے لاہے عمل بنا سکتے ہیں، اپنا کوئی اہداف کا تعین کر سکتی ہیں، اور پھر اسی بنیاد پہ وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو پرسویٹ کر سکتی ہیں کہ کچھ ایسی قانون سازی جن کا تعلق خواتین سے ہے تو اس پہ آپ کا اتفاق کم از کم ہونا چاہیے. کوکس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ساری خواتین نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں جو موجود ہوتی ہیں یا پروونشل اسمبلی میں وہ اس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، اور ایکسکلوسیولی خواتین کے ایشو پہ یا اور ایشوز پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن پرائرٹی بیسس پہ کم از کم خواتین کی بات ہوتی ہے. تو یہ بہت اہم پلیٹ فارم ہے، اس کا ایک مؤثر استعمال ہونا چاہیے. کافی ہوا بھی ہے، لیکن بہت بہتری کی گنجائش بھی موجود ہے.
جیسے میں نے کہا کہ ایک تو کردار قانون سازی کے حوالے سے ان کا ہے، لیکن ویسے بھی وہ ایک لیڈرشپ رول، وہ اپنی اپنی کمیونٹیز کے لیڈر ہوتی ہیں، ان کو وہاں پہ ایک لیڈرشپ رول پرفارم کرنا چاہیے، ایوانوں سے باہر بھی جانا چاہیے، کمیونٹیز میں جانا چاہیے. اب دیکھیے یہ کتنا اچھا ہو کہ کاکس کی سارا کاکس جو ہے وہ جا کے کسی ایک مینورٹی والے علاقے میں یا کسی اور دور دراز کے علاقے میں وہ جائیں اور خواتین سے بات کریں، ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں، پبلک ہیئرنگس کریں، جس میں وہ یہ بھی دیکھیں کہ جو قانون سازی پہلے ہوئی ہے اس پہ ادارے کس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا گیا تھا کہ ووٹر رجسٹریشن جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے یا CNIC رجسٹریشن کو بہتر بنایا جائے، اس پہ کتنی پیش قدمی ہوئی ہے. اس حوالے سے یہ پبلک ہیئرنگز ہو سکتی ہیں، خواتین کے مسائل سنے جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بات کی جا سکتی ہے. یہ سارے وہ کردار ہیں جو کاکسز پرفارم کر سکتے ہیں. انٹر پارلیمنٹری یونینز بھی جو ہیں وہ اسی حوالے سے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں کہ جہاں پہ ہم دوسرے ملکوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں دوسرے علاقوں دوسرے ملکوں میں اسی طرح کے مسائل کو دور کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور پھر ہم پاکستان میں کس طرح سے اسی طرح کے میئرز لے سکتے ہیں. ہم اپنے جو ملک میں ہم نے جو اچھے اقدامات اٹھائے ہوتے ہیں وہ ہم انٹر پارلیمنٹری یونینز کے پلیٹ فارمز پہ باقی ملکوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں سے ہی سیکھ رہے ہوں، بہت ساری اچھی چیزیں ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، اور جب ہم وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے ملک کی پرسیپشن، ہمارے ملک کا امیج اچھا ہوتا ہے اور دنیا ہمارے اچھے اقدامات سے سیکھتی ہے. مختار صاحب، ایک جیسے ابھی ہم ریزرو سیٹ اور کوٹا وغیرہ کی بات کر رہے تھے، تو کیا کوئی پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے ٹینیور میں یا اس سے پہلے ابھی والے ٹینیور میں یا اس سے پہلے والے ٹینیور میں کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے خواتین کی ود ان پولیٹیکل پارٹی کو ود ان پولیٹیکل پارٹی شمولیت کو انکریز کیا جا سکے؟ آفٹر الیکشن ایکٹ، یہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے، اس میں کیا پولیٹیکل پارٹیز ود ان دیم سیلوز کوئی انکریز لے کر آئی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں شاید ابھی آنے کی گنجائش ہے؟ دیکھیے ایک تو آپ اگر کسی بھی سیاسی جماعت پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر سیاسی جماعت میں کچھ پرومیننٹ خواتین نظر آتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں میں خواتین موجود نہیں ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہاں پہ تو ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ خاتون تھی، بے نظیر صاحبہ. اس کے علاوہ ابھی بھی اگر آپ سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں نظر دوڑائیں تو پیپلز پارٹی کی خواتین کافی متحرک ہیں، کافی پرومیننٹ ہیں. مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں آپ تو اس میں آپ کو علم میں ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ وہ بھی سیاست میں متحرک ہوئی. ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہیں اور پارٹی کی وائس چیئر پرسن ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو خواتین مسلم لیگ نواز میں نظر آتی ہیں. PTI میں بھی کافی خواتین آپ کو نظر آتی ہیں، وہ منسٹریل پوزیشنز میں بھی ہیں، وہ نیشنل اسمبلی میں بھی موجود ہیں. بلکہ یہ جب پیپلز پارٹی کا جب پاکستان تحریک انصاف کا وہ ایمرجنس ہوئی ہے تو ان کو تو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی تعداد میں یوتھ کو موبلائز کیا ہے، اور بہت ساری خواتین جن کا تعلق جو ینگ خواتین ہیں وہ سیاست میں آئی ہیں، انہوں نے الیکشن بھی لڑے ہیں. ان کی نمائندگی آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نظر آتی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی نظر آتی ہے، اور ان میں سے کافی ساری فرسٹ ٹائم الیکٹ ہو کے آئی ہیں. تو ہماری سیاست کوئی وہ جمود اس میں نہیں ہے، اس میں یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کی شمولیت شاید بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ سماج کا ٹرینڈ بھی یہی ہے. جب ہائر ایجوکیشن میں خواتین کی تعداد بڑھتی ہے یا دیگر شعبوں میں خواتین کی نمائندگی بڑھ رہی ہے جیسے سول سروسز میں، سیاست میں بھی یہ ہونا ہی ہے. لیکن جو کوشش ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک تدریجی عمل میں ویسے ہی کچھ خواتین آ رہی ہیں سیاست میں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں سوچ سمجھ کے کچھ پالیسیز ایسی اڈاپٹ کریں، ان کو انکریج کریں. خواتین کے ونگز موجود ہیں لیکن اور ان کو متحرک کیا جا سکتا ہے، اور صرف ان کو ٹکٹ زیادہ دیے جائیں، ان کی گرومنگ میں، ان کی ٹریننگ میں زیادہ انویسٹ کیا جائے. سیاسی جماعتیں اس طرح کی پالیسیز بنا سکتی ہیں. جب میل لوگ آتے ہیں تو ان کا شاید ان کو کچھ نیچرل ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. نیچرل سے مراد کہ وہ سماج کے رویوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خواتین کو کچھ ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سیاسی جماعتیں یہ کر سکتی ہیں کہ جو خواتین ان کی
جن کو وہ ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہیں ان کو اضافی فیسلٹی فراہم کریں، ان کو بہتر فنڈنگ پرووائڈ کریں، ان کی ٹریننگ یا اس میں زیادہ کچھ انویسٹ کیا جائے. تو کافی سارے اس طرح کے اقدامات اٹھا کے خواتین کی مزید نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے سیاسی جماعتوں میں. تو ہمیں کچھ زیادہ پرو ایکٹیو اقدامات نظر نہیں آتے، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شمولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے ابھی ہمارا کچھ دن پہلے زوم ویبینار جب ہم نے لانچ کیا ویمن ان الیکشن پورٹل کو، تو اس میں بھی جو ہمارے ساتھ خواتین رہنما موجود تھیں مختلف صوبائی اسمبلیوں سے، تو ان میں سے 3 تو ایسی تھی جنہوں نے مینشن کیا کہ ہم نے ایز اے کاؤنسلر اپنا کریئر سٹارٹ کیا. تو مطلب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے اگر آپ بہت گراس روٹ لیول سے بھی شروع کریں تو کہیں نہ کہیں ایک دیر کمز اے ٹائم جب آپ ایک اچھی ریناؤنڈ پوزیشن پہ موجود ہوتے ہیں. اینڈ دس از آل بیکاز آف دیئر اون ایفرٹس کہ انہوں نے اپنے حلقے میں اتنی محنت کی ہے، لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہے. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے مینشن کیا، جیسے ہمارے معاشرتی رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم ایجوکیشن کو فروغ دے رہے ہیں اپنے معاشرے میں، تو اس سے بہتری کی جیسے جیسے گنجائش نکلتی جائے گی بہتری آتی جائے گی. ہمارے ساتھ فیس بک لائیو اسٹریم پر موجود ساتھی، جیسے کہ آپ سب کے ساتھ یہ پہلے بھی شیئر کیا گیا تھا کہ ہم ویب سائٹ کے کچھ سیلینٹ فیچرز بھی ڈسکس کریں گے. ان میں سے ایک بہت اہم سیکشن لیڈرز کا ہے. اس میں ہم تمام دنیا سے، ساری دنیا سے بین الاقوامی، اور جیسے ہم پاکستانی لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں کیے گئے مختلف کاموں کا احاطہ کرتے ہیں. لیڈر سیکشن آپ کو نہ صرف ان کا نام، انہوں نے جہاں سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا، ان کو اپنے کریئر میں کس کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ان مسائل سے نبردآزما ہوتے ہوئے اپنے کریئر میں کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آگے لے کر چلے. تو ہم ان تمام خواتین کا جن کی سیاسی عمل میں خواتین بین الاقوامی حوالے سے بہت اہم رہی ہے، جن میں بہت اہم نام، ہم اگر قومی دھارے سیاسی دھارے سے بات کریں تو بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہے. ہم محترمہ فاطمہ جناح کو نہیں بھول سکتے قومی سیاسی دھارے میں بات کرتے، سیاسی دھارے میں خواتین کی شمولیت کو بات کرتے ہوئے. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو ہیلری کلنٹن کا نام بہت فیمس ہے پولیٹیکل مین اسٹریم کے حوالے سے. ہم جیسنڈا آرڈن کو نہیں بھول سکتے نیوزی لینڈ کی، اور پھر ینگیسٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں دنیا کی جو اپنے کنٹری کو ایز میجر سیٹ پہ سرو کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویب پورٹل پر ہی ہمارے پاس ویڈیوز کا ایک سیکشن موجود ہے. ویڈیو سیکشن میں ہمیں کچھ عرصہ پہلے، جیسے جب ہم نے بالکل پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو ہمیں کووڈ-19 کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں ایک انوویٹو چیز ہم یہ لے کر آئے اپنی اس ویب پورٹل میں کہ ہم نے وہ تمام خواتین جو لیڈرشپ پوزیشنز پر مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ موجود ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں پولیس کی، فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں میڈیکل کی، تو ایسی خواتین جو لیڈرشپ پوزیشنز پر موجود ہیں لیکن انہوں نے پینڈیمک کا سامنا کیسے کیا، اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ پوزیشن کو بھی مینٹین رکھا اس پینڈیمک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو اور اپنی جاب کو ساتھ ساتھ لے کر چلی. ہم نے ان کے انٹرویوز شائع کیے ہیں، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. یہ انٹرویوز ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں CPDI کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بی کے ویڈیو سیکشن میں موجود ہیں. ہمارے پاس ویب سائٹ میں ایک اور فیچر موجود ہے جس پہ ہم شی سیٹ کہتے ہیں. شی سیٹ کا فیچر خواتین کے مختلف موقعوں کے اوپر کہے گئے اقوال کا مجموعہ ہے، اور یہ زیادہ تر اقوال ایسے ہی ہیں جس میں ہم خواتین کی لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر بات کرتے ہیں، جب ہم خواتین کی قومی سیاسی دھارے میں شرکت کی بات کرتے ہیں، یا بین الاقوامی ایسی خواتین جنہوں نے مختلف مراحل کے اوپر کسی نہ کسی چیز کو ایڈوکیٹ کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کیا، تو انہوں نے اس تناظر میں جو باتیں کہیں ہم شی سیٹ میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو دوبارہ بتانا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویب پورٹل کو جوائن کر سکتے ہیں www.pakvoter.org/WIE. WIE کا مطلب ہے ویمن الیکشنز، اور ویمن ان الیکشنز ایک ون اسٹاپ ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر آپ کو آتھینٹک، ریلائبل اور ایسی انفارمیشن ملتی ہے جو خواتین کو قومی مرکزی سیاسی دھارے میں شمولیت کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی ود دا پیسیج آف ٹائم. آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہم لائیو سیشنز اسی طرح منعقد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جیسے چونکہ ہم نے ابھی ویمن ان الیکشن کا ویب پورٹل لانچ کیا ہے ایک ویبینار کے تھرو، ہم اسی سلسلے میں مزید 3 اور ویبینارز رکھیں گے جس میں ہم جرنلسٹ کے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ اکیڈیمیا سے لوگ موجود ہوں گے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ
مختلف کی انسٹیٹیوشن سے جو خواتین کو مرکزی سیاسی دھارے میں شمولیت کو مضبوط بنانے کے لیے اور فعال بنانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. ہم ان تمام انسٹیٹیوشنز کا احاطہ کریں گے اپنے اپ کمنگ ویبینارز میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی طرح سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھیے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح کے سیشنز کا انعقاد کرتے رہیں گے ویمن الیکشن پورٹل سے، جو خواتین کو خاص طور پر قومی سیاست میں شمولیت کے لیے اور قومی سیاست میں شمولیت کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے ثابت قدم رکھنے کے لیے بہتر ثابت ہوگا. آپ سب کا ہمیں فیس بک لائیو سٹریمز پہ اور زوم پر جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.